ہمارے خطابات کیے جاتے ہیں تو خطیب صاحب بھی یہاں کی وہاں کی وہاں کی وہاں کی، اس کو رگڑو اس کو رگڑو اس کو رگڑو اس کو پکڑو، کیونکہ ہم 7 گھنٹے محفلوں میں جھوم سکتے ہیں لیکن علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں نا، سارے اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ بتائیں نا اللہ کون ہے۔ اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، آنے والا وقت شدید مشکل ہے۔ کن کے بیان سنتے ہیں آپ؟ جو ممبر پر بیٹھ کر میاں بیوی کے فحش لطیفے سناتے ہیں، ان کے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر ہنسی مذاق و ٹھٹول کرتے ہیں، ان کے ہی سنتے ہیں نا، جو ممبر پر بیٹھ کر لطیفے سناتے ہیں آپ کو۔ اب آپ کا بچہ، آنے والی جنریشن آپ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، انگوٹھے چومنا چاہیے یا نہیں، حضور نور تھے یا بشر، یہ سوال نہیں کرے گی۔ اب وہ آپ سے ڈائریکٹ پوچھے گی اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ مسلمان وہ جسے دین اسلام کی بیسکس تو پتا ہو، اسے کہتے ہیں انگلش میں فنڈامنٹلز آف اسلام، مطلب بالکل بیسک ہے یہ اسلام کی۔ ہمیں نہیں پتا، آج ہم سب مسلمان ہیں نا، سب مسلمان بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی کافر آ کر آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کہیں گے میں فوراً بتاؤں گا، میں جواب دے سکتا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ آپ سے سوال کر لے کہ آپ بتائیں کہ اللہ ہے کون، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر وہ آپ سے سوال کر لے کہ آپ بتائیں کہ اللہ ہے کون، تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کنڈیشن میں ہیں کہ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی بات کر دی، میں بتا سکتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ میں بتاؤں، یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ ایک معنی میں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ غلط بھی ہے ڈیفینیشن۔ پوچھے کیوں؟ اللہ پالنے والا ہے تو موت دینے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے اچھا پالنے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ اچھا پالنے والا اور موت دینے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے پیدا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے اور پالنے والا ہے، تو رزق دینے والا کون ہے؟ ہمارے پاس ایک لائن کی ایسی ڈیفینیشن اپنے رب کے متعلق نہیں ہے جو ایک کافر آپ سے آ کر سوال کرے تو آپ اس کو جواب دے سکیں کہ آپ کا رب یہ ہے۔ وہ آپ سے آ کر پوچھ رہا ہے، کوئی مشکل سوال نہیں پوچھ رہا۔ ہم مسلمان ہیں نا سارے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ بتائیں نا اللہ کون ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر ایسی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتا کہ جس سے اس کے رب کا تعارف پیش کر سکے وہ۔ آپ بتائیں نا، ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے سوال کرو جو جانتے ہیں، لیکن ہمیں تو سوال کرنے میں شرم آتی ہے۔ اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، آنے والا وقت شدید مشکل ہے۔ اب میں آپ کو ایک فتنے کے بارے میں بتاتا ہوں جو فتنہ کھڑا ہونے والا ہے اور ہو گیا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس میں مبتلا ہو گئے، جسے کہتے ہیں الہاد۔ کیا کہتے ہیں؟ الہاد۔ تاکہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کو پتا تو، الہاد اور ملحد، ملحد ایسے شخص کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ there is no God، یعنی اس کا کانسیپٹ یہ کہ خدا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خدا نہیں ہے۔ اچھا آپ بولیں گے نہیں ایسا بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے علامہ صاحب۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے، نوجوان لڑکے دیکھے جو یہ کہتے ہیں کہ there is no God، کہ اللہ نہیں ہے۔ نام ان کا بھلے عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، لیکن اس کا ذہن پکا بنا ہوا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ لوگ اس طرف جا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ میں اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ یہاں ممبر سے جو باتیں سنی ہے نا، وہ روایتی سنی ہے۔ اس کو رگڑ دیا، اس کو چھیل دیا، اس کی ٹانگیں کھینچ لی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس مسلک کو کہہ دیا، اس مسلک کو کہہ دیا۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں، اب آپ کا بچہ، آنے والی جنریشن آپ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، انگوٹھے چومنا چاہیے یا نہیں، حضور نور تھے یا بشر، یہ سوال نہیں کرے گی۔ اب وہ آپ سے ڈائریکٹ پوچھے گی اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ بتائیں آپ میں سے کتنے کے پاس جواب ہے؟ لاجواب ہیں آپ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ اس کا جواب موجود نہیں ہے، جواب موجود ہے کہ رب ہے تو رب کے ہونے کے دلائل بھی ہیں۔ آپ کہیں گے قرآن میں، وہ کہے گا چلو اللہ ہے نا، کیا 2 اللہ ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا ہے اس نے آپ سے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد،
تو وہ کہے گا کہ جناب جب میں رب کو ہی نہیں مان رہا تو میں قرآن کو کیسے مانوں گا؟ میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، دلیل وہ لاؤ جو عقل میں آئے۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، الحاد ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو آپ سے آپ کے رب کے متعلق سوال کریں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم 7 گھنٹے محفلوں میں جھوم سکتے ہیں لیکن علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر جھومتے رہیں، گھومتے رہیں، پھر آپ کی جو نئی جنریشن آئے گی نا، پھر اس کا کیا ہوگا کہ وہ الحاد اور ملحد بنے گی، وہ خدا کا انکار کرے گی۔ ابھی ایک کیونکہ کے عالم تشریف لائے ہوئے تھے کورنگی، تو ان کے بیان میں جانا ہوا تو انہوں نے تو ایسی بات بتائی کہ سن کر عقل حیران ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو حافظ قرآن ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن ہے، تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کاروبار کا ذریعہ ہے ورنہ میں رب کو تو نہیں مانتا۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے! یہ اتنا بڑا فتنہ آپ کے اندر آ گیا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر بھرے پڑے ہیں ایسے لیکچرار جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھنا کوئی غلط چیز نہیں، لیکن وہاں جا کر جب دیکھا نا کہ حال کیا ہے، پھر کانوں کو ہاتھ لگایا کہ بھائی مسلمان جا کے اس طرف رہیں۔ آج بھی اسی پہ ہی لڑ رہے ہیں، میلاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، انگوٹھے چومیں نہیں چومیں، درود و سلام پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ اور بچہ اٹھ کے آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا، بچہ ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے اگر رب ہے تو دکھاؤ۔ وہ سوال آپ سے یہی کر رہا ہے کہ رب کیا دوسرا رب بنا سکتا ہے؟ آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب موجود ہے، اس کی عقلی دلیل موجود ہے۔ آپ قرآن سے دلیل دیں گے، بچہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں۔ جو شخص یہ انکار کر رہا ہے کہ رب کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ یہ بہت اہم بات آپ کو بتانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ آپ لوگ علم دین حاصل کریں، علماء کے بیان سنیں اور سنجیدہ علماء کے بیان سنیں۔ اب آپ بولیں گے سنتا ہوں، میں تو سنتا ہوں بیان، پورے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کلپس بھی شیئر کرتا ہوں، بیان بھی سنتا ہوں۔ کس کے سنتے ہیں؟ ان کے جو منبر پر بیٹھ کر میاں بیوی کے فحش لطیفے سناتے ہیں، ان کے کہ جو منبر پر بیٹھ کر ہنسی مذاق و ٹھٹول کرتے ہیں۔ کن کے بیان سنتے ہیں آپ؟ ان کے ہی سنتے ہیں نا جو منبر پر بیٹھ کر لطیفے سناتے ہیں آپ کو۔ تو ان کے بیان کا فائدہ نہیں ہونا، سنیں تو سنجیدہ علماء کو سنیں، ایسے عالم کو سنیں کہ جس کو سننے سے آپ کے علم میں عمل میں کوئی فرق آئے۔ ان کو ہزاروں سال سے سننے، نئی جنریشن سنی ہے، ساری سنی ہے، کون تبدیل ہو گیا ان کو دیکھ کے؟ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ ہاں وہ جو لطیفے والے مولوی صاحب ہیں نا وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، میں ان کو سنتا ہوں اور میری زندگی تبدیل ہو گئی ان کو سن کے۔ زندگی تبدیل آپ کی تب ہوگی جب آپ سنجیدہ علماء کو سنیں گے۔ ہمارے خطابات کیے جاتے ہیں تو خطیب صاحب بھی یہاں کی وہاں کی وہاں کی وہاں کی، اس کو رگڑو اس کو رگڑو اس کو رگڑو اس کو پکڑو، بس یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر عوام بزن ہوتی ہے۔ اگر ان سے جا کر سوال کیا جائے نا، یہی سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تو وہ خطیب صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ کوشش کریں، ایسے علماء موجود ہیں کہ جو نئی جنریشن کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو، نئی جنریشن نئے فتنے جو اٹھ رہے ہوں ان کے خلاف آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایسے علماء کو سنیں گے نا تو آپ کی پھر زندگی تبدیل ہوگی۔